اچھا یہ بھٹو صاحب وہ جو نواب صاحب کوٹ مٹھن جا رہے تھے اور مولانا خیر محمد صاحب سے تعلق رکھنے والا یہ ایک اور واقعہ تھا، وہ کس طرح ہے؟ مولانا خیر محمد ٹھولمزہ کے رہنے والے تھے. ان کا مدرسہ آج بھی وہاں موجود ہے. تو اس زمانے میں وہ سنت کے مطابق نہر کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے. نواب صاحب کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو جب نواب صاحب نے مولانا خیر محمد کو بکریاں چراتے دیکھا تو پوچھا یہ کون بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے راستے پہ اس وقت کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، اور مولانا خیر محمد صاحب کو کہتے ہیں بھی کسی نے روکا نہ، کیا وہ کس طرح ہے؟ انتظامیہ جو تھی نا جی، وہ مولانا خیر محمد کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اس وجہ سے وہ ان کی روک ٹوک نہیں کرتے تھے. اچھا. علاقے کے جو لوگ تھے وہ ان کی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، انتظامیہ بھی نہیں کرتی تھی. ورنہ نواب صاحب جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے جی وہ اس دوران کوئی آ جا نہیں سکتا تھا. لیکن مولانا صاحب بکریاں چرا رہے تھے. جی مولانا صاحب بکریاں چرا رہے تھے. تو نواب صاحب نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے مشیر صاحب نے بتایا کہ یہ قریبی مدرسہ ہے، یہ مولانا خیر محمد ہیں، اور یہ ان کے نظریات جو ہے نا مختلف ہیں، کیونکہ مشیر صاحب جو تھے وہ کسی اور مسلک کے تھے. اچھا. تو نواب صاحب نے کہا اچھا بھائی چلو ابھی واپسی پہ مولانا خیر محمد کا پتہ لیں گے. مشیر صاحب نے ان کا گلہ شکوہ کیا، اس کا مطلب ہے گلہ شکوہ کیا اور کہا کہ واپسی پہ ان کی خبر لیں گے. نواب صاحب نے کہا جی. اچھا. تو نواب صاحب جب واپس آئے تو اس نہر کی پل سے گزرنے لگے تو قدرتی طور پہ نواب صاحب کی جو گاڑی تھی اس کے اگلے ویل جو تھے وہ پل کے نہر کی طرف گر گئے. پل ٹوٹ گیا اور وہ گاڑی آدھی جو تھی وہ نہر میں لٹک گئی. اچھا. تو عملہ ساتھ موجود تھا، انہوں نے گاڑی کو پیچھے کھینچا. تو نواب صاحب نے فوراً مشیر صاحب سے کہا کہ مشیر تم نے جو کہا ہے بالکل غلط کہا ہے یہ مولانا کے بارے میں. تو ان کا نواب صاحب کو اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا کہ ان کے فوراً ذہن میں آ گیا کہ یہ ایسا ہی واقعہ ہے کہ مشیر صاحب نے غلط بیانی کی ہے. تو وہ مولانا خیر محمد صاحب سے وہاں ملنے چلے گئے. تو جب ان کی نواب صاحب کی ملاقات مولانا خیر محمد سے ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا وہ مشیر صاحب نواب صاحب نے ذکر کیا ہوگا اسی پل کا. جی پل کا ذکر کیا. تو اس پہ مولانا خیر محمد صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میرے اللہ کے معاملے ہیں، میرا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. واہ. اس ملاقات کے بعد نواب صاحب ان سے خیر و عافیت سے نواب صاحب واپس آ گئے. اسی ملاقات میں مولانا خیر محمد صاحب نے ایک واقعہ بھی تو سنوایا تھا، نواب صاحب کو سنا ہے؟ ہاں جی. وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک مجذوب مولانا خیر محمد صاحب نے نواب صاحب کو کہا یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے ایک مجذوب کا واقعہ سنایا کہ وہ راستے میں بیٹھا گند ہلا رہا تھا، وہاں سے ایک مرد اور عورت گزرے تو کہیں جا رہے تھے، تو گند ہلاتے ہلاتے ان کے اوپر چھینٹے پڑ گئی. تو اس مرد نے مجذوب کو انتہا کا مارا. تھوڑی دیر بعد وہ جا کے لوٹ پوٹ ہو گیا، آگے گر گیا اور لوٹ پوٹ ہو گیا. اس کی جو ساتھ عورت بیوی تھی وہ واپس آئی مجذوب کے پاس، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کے کام ہے. مجذوب نے کہا یہ میرے اللہ کے کام ہے، اور وہ اس گند کو ویسے ہی ہلاتا رہا کہ میرے اللہ کے کام ہے، میرا اللہ جانے اور تم جانو. یہ واقعہ مولانا خیر محمد صاحب نے نواب صاحب کو سنایا. تو نواب صاحب شرمندہ سے ہو کے وہاں سے واپس آ گئے اور مشیر صاحب کو بڑا ڈانٹا اس واقعے پہ. اللہ پاک بخشش فرمائے نواب صادق محمد خان عباسی صاحب کی. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے.